نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناصر اسلامک انفو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی پھینک کر اژدہا کی شکل میں تبدیل کرنے کا واقعہ۔ آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کی رہنمائی کے لیے چنا۔ اس وقت مصر میں فرعون ایک ظالم بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کر رہا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر اسے توحید کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو آزاد دلائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا حکم پایا تو انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ وہ فصاحت و بلاغت میں کمزور ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار مقرر کیا۔ لاٹھی کا معجزہ، پہلی جھلک۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پر نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اچانک ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ پس وہ ایک دوڑتا ہوا زندہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور خوف نہ کرو۔ حضرت موسیٰ نے جب اس اژدہا کو دوبارہ ہاتھ میں پکڑا تو وہ پھر سے وہی لاٹھی بن گئی۔ فرعون کے دربار میں معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے دربار میں جا کر نبوت کا اعلان کریں اور توحید کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور فرمایا، ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں۔ فرعون نے ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا اور ان سے کوئی نشانی معجزہ مانگی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، جو فوراً ایک بڑا سانپ اژدہا بن گئی۔ پس موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ کھلا ہوا اژدہا بن گئی۔ فرعون اس منظر کو دیکھ کر چونک گیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ جادو ہے اور موسیٰ جادوگر ہے۔ اس نے ملک کے تمام ماہر جادوگروں کو بلا بھیجا تاکہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کریں۔ جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون نے پورے ملک سے جادوگر بلائے، ایک مقرر دن مقرر کیا تاکہ عوام کے سامنے حضرت موسیٰ کا معجزہ اور جادوگروں کا کمال دیکھا جائے۔ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا، تم پہلے ڈالو یا ہم ڈالیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تم ڈالو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو ان کے جادو سے وہ رینگنے لگیں جیسے وہ سانپ ہوں۔ انہیں موسیٰ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے دل میں کچھ گھبراہٹ ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو نہیں، تم ہی غالب آؤ گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، جو ایک عظیم الشان اژدہا بن کر جادوگروں کے سارے جادو کو نگل گیا۔ موسیٰ نے لاٹھی ڈالی تو وہ جھوٹے جادو کو نگل گئی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کا غرور اور ظلم۔ جادوگروں کے ایمان لانے پر فرعون غضبناک ہو گیا۔ اس نے انہیں دھمکی دی
میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن ایمان والے جادوگروں نے کہا، جو کچھ کرنا ہے کر لے، تو صرف دنیاوی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ معجزے کی حکمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی والا معجزہ محض ایک عجیب واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی سچائی کا کھلا ثبوت تھا۔ جادو صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ معجزہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ لاٹھی کا زندہ اژدہا بننا ایک ایسا واقعہ تھا جو نہ صرف جادوگروں بلکہ خود فرعون کو بھی ہلا کر رکھ دیا گیا، لیکن اس کا غرور اور کفر اسے ایمان لانے سے روک گیا۔ آج اس موضوع سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس معجزے سے نوازا اور اللہ نے اس کو غالب کیا۔ بے شک اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ یہی آج کا واقعہ تھا۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو اس کو ایک مرتبہ لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔